بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے نرگس کے پھولوں کا گلدستہ پیش کیا۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق ابراہیم خواص علیہ السلام فرماتے ہیں، میں مکہ کے راستے میں اکیلا ہی چلا جا رہا تھا کہ راستہ بھول گیا۔ 2 دن اور 2 راتیں چلتا رہا، یہاں تک کہ شام ہوگی۔ وضو کے لیے پریشان ہوا کیونکہ پانی موجود نہ تھا۔ چاندنی رات تھی کہ اچانک میں نے ایک ہلکی سی آواز سنی۔ کوئی کہہ رہا تھا، اے ابو اسحاق، میرے قریب آئیے۔ میں اس کے قریب گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس ایک خوبصورت نوجوان ہے۔ اس کے سر کے قریب 2 مختلف رنگ کے خوشبودار پھول پڑے ہیں۔ مجھے اس سے بہت تعجب ہوا کہ اس بیابان میں اس کے پاس پھول کہاں سے آئے، حالانکہ یہ ریت پر پڑا ہے اور حرکت بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو اسحاق، میری وفات کا وقت قریب آیا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ میری وفات کے وقت اپنے اولیاء کرام میں سے کسی ولی کی زیارت کرا دیں۔ تو ایک آواز آئی کہ ابھی تیری وفات کے وقت تجھے ابو اسحاق خواص کی زیارت ہوگی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ آپ ہی ہیں اور میں آپ کا منتظر تھا۔ میں نے دریافت کیا، اے میرے بھائی، تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواباً کہا، میں اپنے گھر والوں میں عزت اور آسودگی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ مجھے ایک سفر درپیش ہوا۔ وطن سے دوری کی خواہش ہوئی تو میں حج کے ارادہ سے شہر سے نکلا، لیکن 1 ماہ سے یہاں پڑا ہوں اور اب وفات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا، کیا تیرے والدین ہیں؟ اس نوجوان نے کہا، جی ہاں، اور ایک نیک بخت بہن بھی ہے۔ میں نے پوچھا، کیا کبھی اپنے گھر والوں کو ملنے بھی پسند کیا یا انہوں نے کبھی تمہارے بارے میں جاننے کی کوشش کی؟ اس نوجوان نے کہا، نہیں، مگر آج میں ان کی مہک سونگھنا چاہتا تھا تو میرے پاس بہت سے درندے آئے اور یہ خوشبودار پھول لائے اور میرے ساتھ مل کر رونے لگے۔ میں اس نوجوان کے معاملے میں حیران تھا کیونکہ وہ میرے دل میں اتر گیا تھا اور میرا دل بھی اس کی طرف مائل ہو چکا تھا کہ اتنے میں ایک بہت بڑا سانپ نرگس کے پھولوں کا ایک گلدستہ لے کر آیا کہ اس سے زیادہ خوبصورت اور خوشبودار گلدستہ میں نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ سانپ نے وہ گلدستہ اس نوجوان کے سر کے قریب رکھ دیا اور بڑی فصیح زبان میں بولا، اے ابراہیم، اللہ کے ولی کے پاس سے لوٹ جا، کیونکہ اللہ غیور ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میری حالت عجیب ہوگی۔ میں نے ایک زوردار چیخ ماری، پھر مجھ پر غشی طاری ہوگی۔ جب ہوش آیا تو وہ نوجوان اس دنیا سے کوچ کر چکا تھا۔ میں نے پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم اسی کی طرف جانا ہے، اور کہا، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، میں اس کے غسل اور کفن دفن کا انتظام کیسے کروں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اونگ طاری کر دی، جس کے غلبہ کی وجہ سے میں سو گیا۔ طلوع آفتاب کے وقت مجھے ہوش آیا تو دیکھا کہ میں تو اسی حالت پر تھا، لیکن اس نوجوان کا کوئی نام و نشان باقی نہ تھا۔ میں پریشان ہو گیا۔ بہرحال جب حج ادا کر کے شمشاد پہنچا تو چند نقاب پوش عورتیں میرے پاس آئی۔ ان میں سے سب سے آگے ایک لمبے بالوں والی عورت تھی جس کے ہاتھ میں ایک جاگل تھی اور وہ مسلسل اللہ کا ذکر کر رہی تھی۔ جب میں نے اس کو غور سے دیکھا تو ان عورتوں میں سے اس کے علاوہ کسی عورت کو اس نوجوان کے مشابہ نہ پایا۔ اس نے مجھے پکار کر کہا، اے ابو اسحاق، میں کئی دنوں سے آپ کے انتظار میں ہوں۔ آپ مجھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک
میرے بھائی کے متعلق بتائیے۔ پھر وہ بلند آواز سے رونے لگی۔ اس کے رونے کی وجہ سے مجھے بھی رونا آ گیا۔ پھر میں نے اس کو نوجوان اور جو کچھ میں نے دیکھا تھا سب کچھ بتا دیا، اور جب میں اس کے بھائی کی اس بات کہ آج میں ان کی خوشبو سونگھنا چاہتا تھا پر پہنچا تو اس عورت نے کہا، بھائی جان خوشبو پہنچ گئی، پھر زمین پر گری اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس کے ساتھ آنے والی عورتوں نے جمع ہو کر کہا، اے ابو اسحاق، آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جب اس کو دفن کیا تو میں اس کی قبر کے قریب رات تک کھڑا رہا۔ میں نے رات خواب میں اسے ایک سرسبز و شاداب باغ میں دیکھا اور اس کا بھائی بھی اس کے قریب کھڑا تھا۔ وہ دونوں قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ پڑھ رہے تھے، لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ۔ ایسی ہی بات کے لیے کامیوں کو کام کرنا چاہیے۔ وہ ایسی قوم ہے کہ جب زمانہ لوگوں کو مصائب میں مبتلا کرے تو اس کے مظالم سے بچنے کے لیے ان کی پناہ لی جاتی ہے۔ جب تو کسی مصیبت کو دور کرنے کے لیے ان کے پاس آئے گا تو وہ اپنے مال میں تجھ پر سخاوت کریں گے۔